اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں آپ کی استانی ہوں شائستہ ندیم، اور میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی، جیسا کہ پہلی جماعت میں بھی میں نے آپ کو اردو پڑھائی ہے اور اب اس دوسری جماعت میں بھی آپ کو اردو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آج ہم نظم پڑھیں گے، لیکن نظم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے۔ میعاد اول یعنی مڈ ٹرم تک آپ اس کتاب میں پڑھیں گے، اور پھر فائنل ٹرم یعنی میعاد آخر کی کتاب اس کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں، اس میں میرا خدا کیا ہے نظم، اس میں ایک نظم ہے میرا خدا، پھر دو اسباق ہیں، ایک شیر خدا ہے اور ایک چین کا طوطا، ٹھیک ہے؟ ایک سبق ایک جب ہوگا تو اس کو ہم سبق بولیں گے، جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو جمع ہو جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ اسباق۔ تو پہلا سبق ہے شیر خدا، دوسرا سبق ہے چین کا طوطا، اور ایک نظم ہے میرا خدا جو کہ ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، یہ آپ کی نظم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا شمار ہی نہیں ہے، اس کی خوبیوں کا، اس کے کمالات کا ہمارے پاس حساب ہی نہیں ہے، لیکن ہم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ ہماری نظم کا نام کیا ہے؟ میرا خدا، ٹھیک ہے؟ جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا۔ اب بنائی اور بسائی آپ کے لیے نئے الفاظ ہیں، تھوڑے سے مشکل ہیں، تو جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ توڑ کے پڑھنا ہے۔ اردو بہت آسان ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بس آپ لوگ صرف سر پہ سوار کر لے تو کہ اردو ہے مشکل ہے، نہیں آتی، نہیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اردو بہت آسان زبان ہے، بس اگر آپ تھوڑی سی اس کو توجہ دے دو اور بولو کہ ہاں مجھے اردو آتی ہے، میں نے سیکھنی ہے، تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے بچوں؟ اور جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ توڑ کے پڑھنا ہے، جیسے ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گی نا تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جس نے بنائی دنیا، بنائی ب نہ انا حمزائی بنائی، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اسی طرح ہم بسائی کو توڑ کے پڑھیں گے، ب سا آسا حمزائی بسائی۔ اب بنائی اور بسائی میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے بچوں؟ اب بنائی، جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تخلیق کرنے لگا تھا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین بنائی، ٹھیک ہے؟ زمین پہ نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، نہ پودے، نہ جاندار، نہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف زمین تھی، لیکن جب آپ نے بسائی یعنی اس کو بسانے کا، اس کو آباد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں درخت اگائے، اس میں پہاڑ، پھول، پودے، سب کچھ اگایا، انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، غرض کہ اس دنیا میں ذرے سے ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا تنکا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اور پھر جب اس کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس میں سب کچھ پیدا کیا۔ تو اسی طرح بچوں، جب آپ کے بابا بولتے کہ میں آپ لوگوں کے لیے نیا گھر بنانے لگا ہوں، تو وہ ڈائریکٹ تو گھر نہیں ہوتا نا، سب سے پہلے آپ کے بابا ایک زمین لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر سیمنٹ سے، اینٹوں سے اس کا ڈھانچہ چڑھاتے ہیں، پھر اس میں پینٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے فٹنگ ہوتی ہے، بجلی کی فٹنگ ہوتی ہے، پانی کی فٹنگ ہوتی ہے، پائپ لائنز جاتی ہیں، دروازے بنتے ہیں، ماربل کا کام ہوتا ہے، ٹائلز لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنا زیادہ کام ہوتا ہے نا؟ تو پہلے وہ ایک مکان ہوتا ہے، لیکن جب وہ مکان تیار ہو جاتا ہے اور پھر آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ اس میں جا کے رہنے لگتے ہو تو وہ گھر بن جاتا ہے، اور وہ گھر بس جاتا ہے، اور گھر کس سے بستا ہے؟ انسانوں سے بستا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ امید ہے کہ اب آپ کو بنائی اور بسائی کا جو فرق ہے اور جو مطلب ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے ہم کیا پڑھیں گے؟ مجھ کو بھی زندگی دی، تجھ کو بھی زندگی دی، ہاں وہ میرا خدا ہے۔
ہمیں زندگی دینے والی ہستی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ کو، مجھے، جانداروں کو، پودوں کو، ہر جو جانور ہیں، جو جاندار چیزیں ہیں، اس میں جان ڈالنے والی ہستی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے بنائے سارے یہ چاند اور تارے، یہ زمین آسمان چاند ستارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے۔ سورج کو روشنی دی، پھولوں کو تازگی دی، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ اب سورج کو روشنی دینے والی ہستی صرف اور صرف کون ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج اپنے ٹائم پر صبح مشرق سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر شام کو مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھولوں میں خوشبو کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم کاغذ سے پھول بنا کے اس کو جو ہے ڈرائنگ روم وغیرہ میں سجا سکتے ہیں، لیکن اس میں خوشبو نہیں ڈال سکتے، اور یہ ساری خوبیاں کس کی ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ میں ہے۔ لیتا ہوں نام اس کا، بندہ ہوں میں اسی کا۔ ہم سب کس کا نام لیتے ہیں؟ ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ میرا رہنما، رہ نہ پیشنو ما اما، وہ میرا رہنما ہے، وہ میرا آسرا ہے، الف مد آسین آسرا ارا آسرا، وہ میرا آسرا ہے، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ رہنما یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، رہنما کا مطلب ہے سیدھا راستہ دکھانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو، کسی پر ظلم مت کرو، ظالم کا ساتھ مت دو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو چوری نہیں کرو، جھوٹ مت بولو، ڈاکہ نہیں ڈالو، یہ سب کیا ہے؟ سیدھے راستے کی باتیں ہیں۔ اور یہ سیدھا راستہ ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں گے تو صرف اور صرف ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن اگر ہم شیطان کی مانیں گے، جھوٹ بولیں گے، دوسروں کو تکلیف دیں گے، دوسروں پر ظلم کر کے خوش ہوں گے، تو ہم نے کس کو خوش کیا ہے؟ شیطان کو۔ تو ہم نے شیطان کو تو خوش نہیں کرنا نا۔ اگر ہم شیطان کو خوش کریں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ دوزخ میں، اور ہم نے دوزخ میں جلنا تو نہیں ہے نا، تو ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو جنت میں ہم نے کس کی رہنمائی حاصل کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آسرا، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارا آسرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے بچوں۔ کبھی ہم قرآن پڑھ کے جو ہے ختم کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، کبھی ہم تسبیح پڑھ کے، کبھی نفل پڑھ کے، کبھی نماز پڑھ کے، تو یہ ہم سب کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے کی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ امید ہے آپ کو اس نظم کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ادھر دیکھیں ہم کی تعریف۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب حمد اور نعت میں فرق کیا ہے؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب ادھر جو ہے میں نے تھوڑے سے توڑ جوڑ لکھے ہیں، جو تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، تاکہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب پہلا توڑ ہے ب س حمزہ ای، تو کیا بن گیا؟ بسائی، ب س اسا حمزہ ای بسائی، پ او ل او نون غنہ، تو یہ کیا بن گیا؟ پ او پھول او لو نون غنہ، پھولوں۔ اور اس میں بھاری حروف ہے تو پے اور دو چشمے ہے کو ہم بھاری حروف ہیں تو ایک ساتھ لکھیں گے تو کیا بن گیا؟ پھولوں۔ تیسرا ہے ز ن د گ ای، زین زن د گ ای گی، زندگی۔ چوتھا لفظ کیا ہے؟ ت ا ز گ ای، تاز تاز گ ای گی، تازگی۔ پانچواں لفظ کیا ہے؟ س او ر ج، سورج، سورج، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ کو امید ہے
کہ اس نظم کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو گھر میں بیٹھ کے دہرانا ہے، اچھی طرح اس کو پڑھنا ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے رف نوٹ بک میں کیا کرنے ہیں، 5 بار لکھنے ہیں، تاکہ آپ کو اس کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور جب آپ لکھو گے تو آپ کی لکھائی بھی اچھی ہوگی، دہرائی کرو گے تو آپ کی پڑھائی اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہ ضرور عمل کرنا ہے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔